ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران جب وہ ایک کچی آبادی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور کہا کہ 7 والی بستی میں جاؤ اور 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد 7 والی بستی میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے آیا۔ جب وہ واپس آنے لگا تو راستے میں سوچا کہ میرے پاس 2 درہم تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے صرف 1 درہم دیا۔ اس طرح 2 روٹیاں میری بنتی ہیں اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنتی ہے، اور وہ 1.5 روٹی کھائیں گے اور 1.5 روٹی میرے حصے میں آئے گی۔ کیوں نہ میں اپنے حصے کی 1 روٹی ادھر کھا جاؤں؟ وہ شاگرد ادھر ہی بیٹھ گیا اور 1 روٹی بیٹھ کر کھا لی۔ جب روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی کھانے کے بعد شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ اے پیارے نبی، 3 درہم کی صرف 2 روٹیاں آئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جنگل ختم ہونے کے بعد آگے دریا راستے میں موجود تھا۔ شاگرد یہ دیکھ کر پوچھنے لگا کہ اب ہم اسے عبور کیسے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم میرا دامن تھام لو اور میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم دریا عبور کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور قدم دریا میں رکھ دیا، اور شاگرد نے ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے کرم سے وہ دریا عبور کر گئے اور ان کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ اب میرا دل نور سے منور ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ جس پر شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے پیارے نبی، صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد آگے روانہ ہو گئے۔ آپ پھر ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک ہرنیوں کا جھنڈ دیکھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ وہ اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا اور جا کر پھر اپنے جھنڈ میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر شاگرد دنگ رہ گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے ایسا معجزہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ فرق پڑا ہے؟ جس پر شاگرد نے کہا کہ میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اللہ کے سچے نبی کا شاگرد ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ اس بار شاگرد نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، 2 ہی روٹیاں تھیں۔ آپ یہ پوچھ کر آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک پہاڑ کے پاس سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں موجود تھیں۔ آپ نے اینٹوں کے پاس جا کر کہا کہ 1 اینٹ میری، 1 اینٹ تمہاری اور 1 اینٹ اس کی جس نے 1 روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد بہت شرمندہ ہوا اور اپنے کیے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ کر آگے جانے کا فیصلہ کیا اور جاتی دفعہ کہا کہ یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں۔ وہ شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کو واپس لے جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنی دیر میں وہاں پر 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے ایک لڑکے کو سونے کی اینٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے مل کر اس لڑکے کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہم 3 ہیں اور ہماری اب 1 اینٹ حصے میں آئے گی۔ تو انہوں نے ایک بندے کو پیسے دے کر 7 والے گاؤں سے روٹیاں لانے بھیجا۔ جب وہ روٹیاں لینے گیا تو ڈاکو نے سوچا کہ اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو 1.5 اینٹ ہمارے حصے میں آئے گی، اور ادھر وہ ڈاکو جو کہ روٹی لینے گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر روٹیوں میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میرے حصے میں
آ جائیں گی۔ اس نے روٹیوں میں زہر ملا دیا۔ جب وہ روٹیاں لے کر واپس آیا تو اس کے دونوں ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا اور خود روٹیاں کھانے بیٹھ گئے۔ زہر آلود روٹیاں کھانے کی وجہ سے وہ وہیں مر گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپسی پر اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا سونے کی اینٹیں بھی وہاں پر موجود تھیں اور اس کے ساتھ 4 لاشیں بھی موجود تھیں۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ انسان کو اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اوپر والا بڑا بے نیاز ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے ہم جس حال میں بھی ہوں۔